علی نواز ایوان صاحب، یہ تو چلو جو معاملہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب آگے جو آپ کے لیے ایک اور بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے کہ اپوزیشن کی دو مخالف پارٹیز پیپلز پارٹی نون لیگ آپس میں مل رہے ہیں، اتحادیوں کو اپروچ کر رہے ہیں. آپ اتحادیوں سے پوچھتے نہیں ہیں ان سے ملتے کیوں ہیں؟ اور پھر اس طرح کی خبریں نکلتی ہیں جی کبھی ایم کیو والے اپنا دکھڑا رو رہے ہیں نون لیگ کے پاس بیٹھ کے کہ جی عمران خان صاحب نے تباہی کر دی ہے معیشت کی، جو اندر کی خبریں باہر نکلتی ہیں. کبھی کاف لیگ والے کہتے ہیں جی آپ پکوان لے کے آئیں تو چولہا جلائیں تو پھر دیکھیں گے. آپ اتحادیوں سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ کیوں ان سے ملتے ہیں اور کیوں ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کتنا بڑا خطرہ ہے اس وقت یہ آپ کی حکومت کے لیے؟ ہم چلو اتحادیوں سے پوچھ لیں گے، پر کبھی آپ ان سے پوچھیں کامران بھائی کہ ہر دفعہ ہمارا ایک بڑا اچھا سا جوک ہے، بہت بڑا بدماش تھا، وہ کھڑا تھا، ایک بندے نے آ کے اسے چپیڑ مار دی، اس نے کہا اب کے مار، اس نے پھر مار دی، اس نے کہا اب کے مار، اس نے پھر مار دی. اتنی دیر میں اسٹیشن آ گیا اور اس کی بدماشی ختم ہو گئی. ہمیشہ پرائم منسٹر نے پہلی تقریر کی، انہوں نے کہا پرائم منسٹر جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ اتحادی نہیں کھڑے. پھر یہ سینٹ کے عدم اعتماد لے کے آئے، انہوں نے کہا اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم سینٹ میں چینج کرا دیں گے چیئرمین سینٹ کو، فیل ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے، یہ جوائنٹ سیشن نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے کہا دوبارہ جوائنٹ سیشن کے اندر کہ اتحادی ان کے ساتھ نہیں کھڑے، دوبارہ جوائنٹ ریزولوشن نہیں پاس ہو سکتی. ابھی سینٹ میں جہاں ان کی اپنی پی ڈی ایم کی زیادہ اکثریت ہے، وہاں سے ریسنٹلی چپیٹ پڑی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمارا اسٹیٹ بل کا بل پاس. تو اتحادیوں کے کہنے علی پہ بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، اپنے لوگوں میں اب دیکھیں، دوسروں کو موقع دے بات آپ کرنے کا. اپنے لوگوں میں دیکھیں بھائی جان، آپ کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو اپوزیشن کو مزید تھپڑ پڑیں گے ابھی جو تحریک عدم اعتماد میں، ایک منٹ سر، ایک منٹ میاں صاحب، ایک منٹ صرف، ایک منٹ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں. بھٹی صاحب تھپڑ پڑیں گے اپوزیشن کو مزید اس سارے چکر میں؟ پیالی میں طوفان ہے یا واقعی کوئی چینج آنے لگی ہے بھائی؟ تھوڑا سمجھائیں بھٹی صاحب. نہیں بھائی جان، یہ حکومت انشورنس پالیسی ہے اس اپوزیشن کی، اور یہ اپوزیشن انشورنس پالیسی ہے اس حکومت کی. اپوزیشن اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہی، اندر سے کچھ کرنا نہیں چاہ رہی، نہ کوئی عدم اعتماد ان میں سخت ہے، نہ طاقت ہے، نہ یہ لا سکتے ہیں، نہ لائیں گے. یہ ریلیونٹ رہنے کی باتیں ہیں. دوسرا وہ جو مشیر احتساب صاحب تبدیل ہو گئے ہیں وہ، اور ڈی جی نیب تبدیل ہو گئے ہیں وہ، اور کیسز کچھ لگ رہے ہیں وہ پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تیسری وجہ عمران خان صاحب کے اب گورننس پرفارمنس مس مینجمنٹ، اور سارے ہم تنقید کرتے ہیں مہنگائی، بے روزگاری، غربت پہ، لیکن ان کا کوئی خوف خدا ہے؟ کل بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب پہلے انقلاب کو آپ لیڈ کریں، نہیں پہلے آپ لیڈ کریں، پھر اس کے بعد کیا ہو گئے؟ کل بلاول صاحب کہتے تھے یہ ماڈل چھوٹے میاں ماڈل ٹاؤن کا قاتل ہے، اس سے قتلوں کا حساب لیں گے. کل یہ شہباز شریف صاحب پیٹ چیرتے تھے اور چوکوں پہ لٹکاتے تھے اور الٹا کرتے تھے اور سیدھا کرتے تھے. کل یہ ایک دوسرے کو کیا کہتے تھے، آج کیا کہتے ہیں؟ کوئی ان میں نظریہ نہیں، کوئی ان میں پلان نہیں، کوئی ان میں منصوبہ بندی نہیں، کوئی رستہ ایک نہیں، کوئی منزل ایک نہیں. بھٹی صاحب وہ تو عمران خان صاحب بھی بڑا کچھ کہتے تھے پی ایم ایل کیو والوں کو، کسی کا کچھ بھی نہیں، پولیٹیکل سارا کوئی پالیٹکس ہی ہے نا سر. آپ بتائیں نا سب سے بڑا ڈاکو پنجاب کا ان کو کہا. ہماری سیاست کا ڈی این اے ہے کامران بھائی، کہ وہ ایم کیو ایم کو کہا کرتے تھے کہ یہ بھتہ خور ہیں، قاتل ہیں اور آج نفیس ہیں، اور کاف لیگ کو کہا کرتے تھے. آپ بتائیں نا جو جی ڈی اے ہے، جی ڈی اے جو فیوڈلز ہیں، اس کا عمران خان صاحب جیسی لبرل پارٹی سے کیا تعلق ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ نے پرائم منسٹر شپ کے لیے چاہیے ضرورت ہے ان کی ووٹ کی؟ تعلق نہیں کامران بھائی، آپ کو اور مجھے یاد ہونا چاہیے کہ یہ انہی لوگوں کے خلاف جہاد کے پر نکلے تھے عمران خان صاحب، 22 سال سٹرگل کرتے رہے ان لوگوں کے خلاف. میاں جاوید لطیف صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے؟ میاں جاوید لطیف صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تھپڑ کتنے پڑھنے ہیں مزید بھائی آپ کو؟ اتنے تو پڑھ چکے ہیں بقول علی نواز ایوان صاحب بھائی. میری اگر ضرورت ہے تو میں بات کر لیتا ہوں، نہیں ضرورت تو رہنے دے. میں آپ کی طرف آیا ہوں میاں صاحب، جو تھوڑی طرف آؤ تسی کہہ دو کسی اور طرف چلے جاؤ. میں تو پریشان ہوں کی کرنا، کسے سمجھاواں تھا. وہ کہہ رہے ہیں اظہر بھائی سے پوچھ لیں. تسی ہمیشہ ہی پریشان رہ جائے، پر پریشانی تو نکلو ہی کدی. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کامران صاحب، پریشان کامران شاہد، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو علی نواز جو بات کر رہے ہیں نا، علی نواز تو خوش ہیں، آپ پریشان ہیں. وہ خوش اس لیے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ پاناما میں رسیدوں کا ذکر انہوں نے کیا. تو ان سے کوئی بندہ یہ کیونکہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ 450 لوگوں کا نام تھا پاناما میں، تو صاحب تو کسی کا نہیں ہوا. ماڈل ٹاؤن واقعے کا آپ نے ذکر کیا، 4 سال ہو گئے، کس نے ہاتھ روکے ہوئے ہیں؟ بھائی حکومت تو ان کی ہے. پھر میں اصل جو بات ہے نا میں وہ کہنا چاہتا ہوں.
بات یہ ہے کہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کامل علی آغا صاحب کے حوالے سے، عدم اعتماد کے حوالے سے، تو کامل علی آغا نے 2 سٹیٹمنٹ بڑی زبردست دی ہیں کل اور آج۔ کل انہوں نے کہا کہ ہم تو ریاست کے ساتھ ہیں اور ریاست جو کہے گی ہم وہی کریں گے۔ تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ اگر کسی کو، لیکن بات تو سن لینا، بات ہمیں بڑی سمجھ ہے۔ ہم تو یہی بات کہتے آ رہے ہیں پچھلے 4 سال سے کہ بھائی صاحب اداروں کو کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں۔ میری بات سنیں، جماعتیں جو ہے نا، جماعتیں خود اپنے آپ کو اداروں کے ساتھ منسلک کریں تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ اگر پی ایم ایل کیوں کہے کہ ہم ہیں ریاست کی جماعت، ان کی محبت ہے ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، آپ کا کیا مسئلہ ہے سر؟ آپ نہیں ہیں اداروں کے ساتھ، وہ ہیں، اچھا ہمیں وہ جیت کے کہہ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، تو پرابلم کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی، وہ جیت کے اپنی لائلٹی شو کر رہے ہیں ادارے کے ساتھ۔ ہاں جی، آپ اسی بھائی پھر اسی کاف لیگ سے آپ پوچھیں نا، ان کے پرویز الہی صاحب جب یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس وقت آرمی چیف سے کہا کہ کاف کو توڑ کر، کاف لیگ کو توڑ کر پی ٹی آئی کیوں بنائی جا رہی، پھر گلہ کیوں کرتے ہیں؟ سر یہ اس وقت کی بات